بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صدقہ فطر کیوں فرض ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فطرانہ عید کی نماز سے پہلے اس لیے فرض کیا ہے کہ روزے داروں سے روزے کی حالت میں جو غلطیاں، بےہودہ اور فحش باتیں ہوئی ہوتی ہیں، صدقہ فطر روزے دار کو ان گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ادا کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر 1 سا گیہوں یا جو غلام اور آزاد، مرد اور عورت، چھوٹے ہو اور بڑے، ہر مسلمان پر مقرر کیا ہے، اور یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ نماز عید کو جانے سے پہلے ادا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ زیادہ دیا کرو تاکہ اس سے تمہیں رزق ملے۔ صدقہ دینے والوں کے لیے خوشخبری، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور عورتیں جو اللہ کی خلوص کے ساتھ قرض دے رہے ہیں، ان کے لیے یہ مال بڑھایا جائے گا اور ان کے لیے پسندیدہ اجر ثواب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر انسان کے ذمے کے ہر دن جس میں سورج نکلتا ہے، اپنے بدن کے ہر جوڑ کی طرف سے اس کی سلامتی کے شکرانے میں ایک صدقہ ادا کریں۔ تمہارا 2 آدمیوں کے درمیان انصاف کر دینا صدقہ ہے۔ کسی آدمی کو اس کی سواری پر بٹھانے میں یا اس کا سامان اٹھا کر اس پر رکھوانے میں یہ اس کی مدد کرنا صدقہ ہے۔ اچھی بات کہنا صدقہ ہے۔ ہر وہ قدم جو نماز کے لیے اٹھاؤ صدقہ ہے، اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرات دیا کرو کیونکہ خیرات دینا تم کو آگ سے چھڑاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ سائل کے ہاتھ سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ کثرت سے صدقہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان بندہ صدقہ کرتا ہے تو وہ اس کے ذریعے 70 شیطانوں کے جبڑے توڑ ڈالتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ صدقہ روز محشر کا ٹھنڈا سایہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کے درمیان فیصلہ ہونے تک ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ رات کو صدقہ دینے کا عظیم فائدہ۔ حضرت امیر المومنین امام علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ رات کو دیا کرو کیونکہ رات کا صدقہ اللہ کے غضب کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ صدقہ دیں، چاہے کسی بھی طرح دیں۔ ارشاد رب العزت ہے، اگر تم صدقے کو اعلان دو گے تو یہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر چھپا کر فقراء کے حوالے کر دو گے تو یہ بھی بہت بہتر ہے، اور اس کے ذریعے تمہارے بہت سے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور خدا تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ صدقہ کر کے اپنے اور اپنے رب کے درمیان تعلق پیدا کرو، تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد بھی کی جائے گی، اور تمہارے نقصان کی تلافی بھی کی جائے گی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے افضل صدقہ روٹھے ہوئے لوگوں میں صلح کرا دینا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کی دوا کرو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جس عورت کا کچا بچہ انتقال کر جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو وہ بچہ اپنی ماں کو اپنی ناف کے ذریعے کھینچتا ہوا جنت میں لے جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنے دین کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کر لیا کرو۔
صدقے کے 10 فوائد۔ آفت و مصیبتوں کے لیے ڈھال، عزت و ناموں کی حفاظت، ہر قسم کی بیماریوں کا شافی علاج، مال میں زیادتی اور برکت، فرشتوں کا مال میں کثرت کے لیے دعا گو ہو جانا، دل کی سختی کو ختم کرنے کا ذریعہ، اللہ عز و جل کا غصہ ٹھنڈا کرنے کا سبب، بری موت سے حفاظت، عذاب قبر اور جہنم سے حفاظت، قیامت کی آگ برساتی گرمی میں ٹھنڈا سایہ ہے۔ یا اللہ، مجھے کبھی میرے حال پر مت چھوڑنا، میرا تیرے سوا کوئی نہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔